اچھا کنڈی صاحب، سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی کہ یہ جعفر ایکسپریس کا جو معاملہ ہوا پوری قوم کے لیے ایک دکھ کی گھڑی تھی، پوری قوم سوگوار تھی، اور تمام پارٹیز کو ایک پیج پر ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ اس اہم ایشو پر۔ سیکیورٹی معاملہ ہے، ملک کا معاملہ ہے، اور ملک پارٹی سے اوپر ہے اور کسی بھی شخص سے اوپر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شخصیت ملک سے اوپر نہیں ہو سکتی۔ اس معاملے پہ بھی میں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے چلے شرکت نہیں کی، جو قومی سلامتی کی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اے پی سی کا معاملہ بھی نہیں بن سکا کیونکہ شاید پتا تھا کہ تمام پارٹیاں شرکت نہیں کریں گی، لیکن کچھ حکومت کی طرف سے بھی لوگوں نے شرکت نہیں کی۔ وزیر داخلہ کی جو شرکت نہیں ہوئی اس پہ بھی ابھی تک سوالیہ نشان لگے ہوئے ہیں، سننے میں آ رہا ہے بہت بیمار ہیں، علیل ہیں، ملک سے باہر تھے اس لیے شرکت نہیں کر سکے، لیکن بس ان لوگوں کا شرکت نہ کرنا، پھر آصف علی زرداری صاحب، وزیر اعظم صاحب، خود نواز شریف صاحب جو کہ 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، بہت سے سوال اٹھائے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نیشنل سیکیورٹی کا ایک اجلاس ہوا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، جوائنٹ سیشن بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور لا اینڈ آرڈر پہ ہونا تھا۔ میں نے کئی دفعہ کے پی کے حوالے سے آپ کے مختلف پروگراموں میں، چینلز میں جو ہے میں نے بات کی۔ جعفر ایکسپریس کے بعد، انسیڈنٹ کے بعد یہ ہوئی نیشنل سیکیورٹی، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں آیا۔ دیکھیں، وزیر داخلہ صاحب جو میری انفارمیشن کے مطابق وہ ملک سے باہر، وہ بیمار ہے۔ منسٹر آف اسٹیٹ ان کے موجود تھے، طلال چودھری صاحب۔ نواز شریف صاحب بھی بیمار تھے، وہ نہیں آ سکے، تو باقی تو سارے موجود تھے۔ پریزیڈنٹ صاحب کا تو کام نہیں ہے نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں آنے کا، یہ تو پارلیمنٹ کا فورم تھا، تو اس میں تو پریزیڈنٹ کا کوئی وہ نہیں ہے رول کہ آپ کہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب بھی وہاں پر بیٹھ رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں، میجورٹی جماعتیں وہاں پر نہیں تھیں۔ کیوں نہیں تھیں؟ کیا یہ کسی کی شخصیت کی تھی یا کسی کی ذات کی بات تھی؟ یہ پاکستان کی بات تھی، پاکستان کی سلامتی کی بات تھی، اور یہ نئی بات نہیں ہے، آپ امید بھی نہ رکھیں۔ جب وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا وزیر اعظم بھی تھا نا، تو اس وقت بھی جب وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے جب وہ پاکستان کی سلامتی کی میٹنگ ہوتی تھی وہ غائب ہوتا تھا، اپوزیشن کی جماعتیں موجود ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم بات کر لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جب تک یہ پہ رول پہ نہیں آئیں گے تو ہم اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے، تو خدا رہا آپ 10,000 دفعہ، آپ 10,000 دفعہ بھی نہ کریں۔ یہ ایسی بات ہے۔ کیا کبھی پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ محترمہ شہید ایگزائل میں جب تک وہ نہیں آئیں گے ہم نہیں آئیں گے؟ کیا انہوں نے کہا تھا کہ اصل زرداری جیل میں جب تک وہ نہیں آئیں گے ہم نہیں آئیں گے؟ تو آپ کا کہنا یہ کہ شرائط نہیں رکھنی چاہیے پی ٹی آئی کو؟ کیا کس شخصیت کی شرط ہے؟ کیا کبھی رول کے حوالے سے جو بات دیکھیں، جب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جیلوں میں تھی، کیا کبھی انہوں نے شرط رکھی تھی؟ وہ پوائنٹ میں آپ کو سمجھ گئی کہ آپ لوگوں نے شرط نہیں رکھی تو پی ٹی آئی کو بھی شرط نہیں رکھنی چاہیے۔ دیکھیں، انہوں نے نہیں آنا تھا 26ویں ترمیم میں، بہانہ تھا۔ 26ویں ترمیم میں انہوں نے ڈرافٹ بنایا، پھر کہا ہم نے ملاقات کرنی ہے۔ جب ادھر گئے ان کو لتر مارے انہوں نے عمران نے کہ بھاگو یہاں سے، تو پھر وہ خود بھاگ گئے۔ ڈرافٹ کس نے کیا تھا 26ویں ترمیم؟ انہوں نے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ ان کا اور ہمارا ایک ہی ڈرافٹ ہے، یہ ڈرافٹ۔ اچھا، مولانا صاحب سے مجھے یاد ہے 26ویں ترمیم سے بھی مجھے یاد آیا کہ 11th آر پہ پھر کیا ہوا، اور اب یہ مولانا صاحب سے بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مولانا صاحب آپ کے پی کی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، مولانا صاحب کو بھی سمجھتے ہیں، ان کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں۔ پی ٹی آئی والوں کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ ہوں گے، عید کے بعد یہ سڑکوں پر ہوں گے، احتجاج کیا جائے گا، حکومت کا شاید تختہ الٹ دیا جائے گا۔ لیکن ایک چیز یہ کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ ایک تو کے پی کے میں اگر ہم دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو سب سے بڑا چیلنج، یا مولانا صاحب کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے کہ کے پی کے میں گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی، تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہی مل کے مولانا صاحب اسی حکومت کا تختہ الٹیں گے، اور وہی مولانا صاحب پی ڈی ایم اتحاد کو لیڈ کر رہے تھے جب پی ٹی آئی کا تختہ الٹا گیا تھا۔ تو کیا یہ ایک پیج پر ہوتے آپ کو نظر آتے ہیں، اور آپ لوگ کیوں نہیں منا پا رہے ابھی تک مولانا صاحب کو؟ دیکھیے، پہلی بات تو ہے جب وہ پی ڈی ایم اور ہم اتحادی جماعتیں تھیں تو اس وقت جو ہے وہ ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہو گئی تھی، ہم نے عدم اعتماد کیا تھا، تو ان کے پاس نمبر گیم پوری ہونی۔ عدم اعتماد جب تک پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اکٹھی ہے، یہ عدم اعتماد نہیں کر سکتے۔ ایک نمبر گیم ہے نا، یا پیپلز پارٹی اس یعنی آپ کو لگتا ہے آپ کو ساتھ ملانا پڑے گا پی ٹی آئی کو، پھر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یا پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این اپوزیشن کے ساتھ ملے گی تو حکومت بنے گی، ٹھیک ہے، دو جماعت، ٹھیک ہے، تو وہ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ پہلے پی ٹی آئی خود تو اتحاد آپس میں کر لے۔ پی ٹی آئی کا جو اسلام آباد چیپٹر ہے وہ مولانا کے پاؤں پڑا ہوا ہے، پی ٹی آئی کا جو کے پی چیپٹر ہے وہ مولانا کو گالے نکال رہا ہے۔ تو پہلے یہ بتا لیں کہ سرکاری جو پی ٹی آئی ہے کے پی والی چیپٹر والی، پہلے اس کو تو اپنے ساتھ ملا لیں پی ٹی آئی والے کہ ہم اکٹھے ہیں۔ لیکن آپ کی جو خبر ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو کے پی چیپٹر ہے وہ جو ان پہ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں مولانا صاحب پہ، تو اس پہ پھر ایک خبر یہ بھی تو ہے کہ جو کانسٹیٹوئنسی ایک تو معاملہ یہ میں اکثر کہتی ہوں علی امین گنڈا پور صاحب، تو میری بھی دیکھیں مولانا صاحب کے ساتھ ہے، لیکن علی امین گنڈا، آپ کے علی امین گنڈا کے مزاج میں فرق ہے، اس کی طرف بھی آتی ہوں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کیونکہ کانسٹیٹوئنسی حلقے کی ایک سیاست بہرحال ہوتی ہے، اور حلقے کی سیاست کو زندہ رکھنا ہوتا ہے، سیاستدان نے آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے، تو مولانا صاحب پہ تنقید اس لیے وہ کرتے ہیں، لیکن اس بات پہ عمران خان صاحب کو بڑا اعتراض ہے، اور بڑی دفعہ کیٹیگوریکلی علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہاتھ ہلکا رکھیں، ہمیں مولانا صاحب کی ضرورت ہے، وہ ہاتھ ہلکا نہیں رکھ رہے، اور نئی خبر کے مطابق آپ تصدیق کر دیں کیونکہ آپ گورنر ہے کے پی کے بڑا عہدہ ہے آپ کے پاس،
کہ یہ علی میر گنڈا پور صاحب کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے, وزارت اعلیٰ سے وہ ہاتھ دھو سکتے ہیں, اور اگلے ناموں کی جو گردش ہے, جو کچھ نام بھی سامنے آ رہے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو ہے کہ عمران پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. وہ اسلام آباد والوں کہتے ہیں کہ آپ مولوی کے ساتھ اتحاد کریں, کے پی والوں کہتے ہیں پڑ جاؤ ان کو. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرف وہ خود کھیل رہے ہیں. ہاں خود ہی کھیل رہے ہیں, سارے ڈرامے بازی ہیں. مجھے میری پارٹی کا لیڈر ایک انسٹرکشن دے گا کہ تم نے یہ چیز فالو کرنی ہے, تو میں کیسے فالو نہیں کروں گا. دوسری آپ نے کہا دیکھیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یہ تو کل آئے نا, کل کی جماعت ہے. ہماری ساری عمر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایک ریولی رہی ہے. میرے والد صاحب الیکشن لڑے ان کے خلاف, جیتے بھی ہیں ہارے بھی ہیں, میں لڑا ہوں, میں جیتے بھی ہارا ہوں. لیکن میں پچھلے ہفتے بھی مولانا صاحب کے گھر گیا, میں ان کے ساتھ چائے پی, ان کے ساتھ بیٹھا رہا. پولیٹیکل سے میرے ان کے ساتھ ایک احترام کا رشتہ ہے. ہم نے آگے بھی الیکشن اس کے خلاف لڑ دیں, لیکن آپ نے ایک بندے کو اپنی عزت کروانی ہے, کسی کو عزت دے کے اپنی عزت کروانی ہے نا. یہ بات ہے کہ یہ ہلکی کی سیاست ہے, چیزیں یہ چیزیں نہیں, میں اس چیز کو نہیں مانتا. بات یہ ہے کہ ان کو یہی کہا گیا کہ آپ یہ کام کریں. دوسری کام آج عمران کیا دیتا اپنے پارٹی والوں کو نا, ٹرولرس کو, کہ مولانا فضل الرحمان کو حضرت مولانا فضل الرحمان کہو, اور جو ہم نے ماضی میں باتیں کی دوسرے ہم غلطی کہتے ہیں. اب تو ان کی نمازیں بھی حلال ہو چکی ہیں اور ان کی نمازیں بھی قبول ہو رہی ہیں. اب وہ مولانا کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے. کہ آج دیکھیں پی ٹی آئی والے ہر تراویح کے بعد مولانا کے پاؤں دبانے پہنچ جاتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے سیاسی مسیح ہمیں اس گرداب سے نکالیں. اور مولانا صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں, وہ اپنے پی ٹی آئی کے ورکروں کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہاری پارٹی کی حیثیت. ایک سوال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ان کو ضرورت کیوں ہے, کیونکہ پی ٹی آئی دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے پاس اسٹریٹ پاور ہے. مولانا صاحب کے پاس بھی نو ڈاؤٹ ایک پاور ہے, ان کے پاس بہت زیادہ بڑی ایک فورس موجود ہے, ان کے جتنے بھی مدرسے کے جتنے طلباء ہیں ان کے ایک اشارے پر سب باہر نکل آتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے دعویٰ کہ جی ہمارے پاس اسٹریٹ پاور ہے, میرا سوال یہ نا کہ میں ان لوگوں سے بھی پوچھتی ہوں, تو پھر مولانا صاحب کی ان کو ضرورت کیوں ہے؟ کدھر اسٹریٹ پاور؟ میں مولانا صاحب کی پاور جاننا چاہ رہی نہیں, ہوں. میں مجھے پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے نا, نہیں دعویٰ ہے نا پی ٹی آئی کے سیٹ پر, مجھے بتائیں نا. سوشل میڈیا پہ تو کافی نظر آتی ہے. سوشل میڈیا میں تو کے پی پیرس بن چکا ہے, سوئٹزرلینڈ بن چکا ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے, آپ نے آنا سوئٹزرلینڈ. دیکھیے بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے اگر ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہوتی تو جو سرکاری پی ٹی آئی جو اپنے پیسوں پہ ٹی ایم ایز اور ریونیو ڈپارٹمنٹ اور ڈی سیز کے پیسوں پہ گاڑیاں جلوس میں بھیجتے ہیں, تو پنجاب اور سندھ اور بلوچستان میں تو پی ٹی آئی نہیں ہے. ان کی تو ایک گاڑی ہے وہاں سے جلوس پہ کسی پہ, کہاں پر ہے وہ؟ ٹھیک ہے, ایک گاڑی پر جو بچہ کچھ ان کا چلیے آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ مولانا صاحب کی ضرورت ہے ان کو, کیونکہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں. جو ان کی بچی کچھ پنجاب کی لیڈرشپ ہے, انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے کے پی ہاؤس میں. ٹھیک ہے, وہاں پر بچے ہوئے, ان کے لیڈر کو جیل ہوئی, بشرا بی بی کو جیل ہوئی, انہوں نے ایک سائیکل کا ٹائر تک نہیں جلا سکے کہ ہم جو ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو کینالز کا معاملہ تھا, یہ افطار ڈنر میں آپ بھی شریک تھے جہاں پہ وزیر اعظم صاحب نے آپ کے تحفظات دور کرنے کی باقاعدہ حامی بھری. پھر کیا معاملہ اٹک گیا, پھر احتجاج کی کال تک دے دی آپ لوگوں نے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو, مسائل کو جو ہے وہ زیادہ نہیں الجھانا چاہیے بلکہ حل کرنا چاہیے. اور یہ حل کیا تھا؟ دیکھیں اگر ہم کانسٹیٹیوشنلی اگر سی سی آئی کی میٹنگ ان ٹائم بلائیں تو میں سمجھتا ہوں چیزیں حل ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, 1 سال ہو چکے سی سی آئی کی میٹنگ نہیں ہوئی. حق تو یہ کہ ہر 3 مہینے بعد ہوتی, سی سی آئی کے فورم پہ چیز ہوتی ہیں. اگر ہم میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے تو تلخیاں بڑھیں گی. اگر ہم پراپرلی اپنے فورم پہ بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالیں گے جو کہ سی سی آئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اگر دیکھیں ہماری جو افطار ڈنر میں بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میں بہت جلد ایک میٹنگ بلاؤں گا جس کے اوپر ہم 1 پوائنٹ ایجنڈا سی سی آئی کی اس کے اوپر کینالس میں ہم ڈسکشن کریں گے. وہ غالباً ابھی تک انہوں نے نہیں بلایا. اگر وہ نہیں بلاتے ہیں تو پھر تو 4 اپریل کو شہید ذوالفقار بھٹو کی برسی ہے, اور اس کے بعد تو پھر ہم ڈیفینیٹلی احتجاج کریں گے. سندھ کے لوگوں کی بہت زیادہ ریزرویشن ہے, اور اس ریزرویشن کو میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو دور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے.